الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جب سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے تو ذرا کان دے پردے کھول کے، دل دے پردے کھول کے، اگر ہم اپ ڈیٹ نہ کریں سافٹ ویئر کو، اگر ہم سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اولڈ ورژن رہ جائے گا۔ اور اولڈ ورژن کیا کرے گا؟ وہ کام نہیں کرے گا جو اپ ڈیٹ کرے گا۔ ڈاکٹر بھی جو پروفیسر ہوگا نا، وہ اپ ڈیٹ تھیوری کو لے گا، پرانے نہیں۔ جب پہلے پرانے بابے بیٹھے نا، انہوں کا کوئی نہ کام نہیں، جڑا اس تو اگے نا تو اگے نکل جاتے ہیں، تحقیق آگے سے آگے نکل جاتی، ایک میڈیسن کی بجائے دوسری میڈیسن بھی آ جاتی ہے، کبھی آ رہا ہے ہوں نہیں ٹھیک ہے، سائڈ افیکٹس بہت نہیں، آگے نکلی۔ اسی طرح کا دین کے معاملے میں بھی اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، اپ ڈیٹ بھی ہونا چاہیے، رہنا پرانا جے۔ قرآن اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے، حدیث اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے، رہنا پرانا ہی جے۔ لیکن اپ ڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے سمجھنا ہے اور آگے سمجھانا ہے، کیونکہ ذمہ داری پڑ گئی نا، ذمہ داری پڑ گئی۔ ہم دنیا میں آگے نبی کے غلام بن کے، نبی کے امتی بن کے کہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ یہ زندگی آپ کی اپنی تو ہے ہی نہیں، جو آپ انجوائے کر رہے ہیں آپ کی تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ تو اس لیے آپ کون سی زندگی کو انجوائے کرنے لگے ہوئے ہیں؟ اور اس زندگی میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، فرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لڑائی ہو تو اصول اور قانون پر ہونی چاہیے، اور مل بیٹھ کر حل نکال لینا چاہیے، وہ بہترین ہوتا ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر گھر کا نظام خراب، حکومت کا نظام خراب، سسٹم کا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ زندگی ہماری ہے ہی نہیں۔ پیر کا کام کیا ہوتا تھا؟ پیر کا کام بھی اپ ڈیٹ کرنا ہوتا تھا۔ مرید آتا تھا، حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا، کہتا ہے بہت گھٹ ہے، کچھ اور بھی کریا کر۔ وہ خواب سنائی جا رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن سیدہ حفصہ سے کہتے ہیں، میں خواب بھی دیکھا، میں جنتی پھردا میں۔ انہوں نے خواب ذکر کیا حضرت حضور علیہ السلام سے، کیونکہ ان کی بیوی تھی۔ جب ان سے خواب کو تذکرہ کیا، سرکار نے چنگا بندہ ہے پر تہجد بھی پڑھیا کرے، اگلا اور سبق دے اتنا۔ یہ سبق نہیں ختم ہوتے بیٹے۔ اگر آپ یہ کہیں نا میں کامل مکمل اکمل ہو گیا ہوں، نہیں ہوتا، آپ ہوئے نہیں ابھی تک۔ پیر نے بتانا ہے کہ آپ کہاں پر ہو، کس وقت پر ہیں، لیکن پیر نو دسو گے تو پھر ہے نا، پیر تو اگے تسی بھجے ہو۔ صحیح پیر کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر نہیں کر رہا، جو صرف نذرانے کیا کہتے ہیں مانگنے پر رہتے ہیں۔ آؤ جی محفل کر لیے، محفل کا مطلب کیا؟ یہ محفل ہی تو کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہوں؟ محفل ہی تو کر رہا ہوں۔ یہاں لنگر تو نہیں نہ ملتا، ملتا کیا ہے؟ علم، عمل کی دولت، خلوص کی دولت، سیدھی سیدھی باتیں، یہیں پہ میرے تو محفل ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محفل کرنی نہیں چاہیے، اس کا میں انکار ہی نہیں کر رہا، ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بیٹے 365 دنوں میں تقریباً 52-53 فرائیڈیز آتے ہیں، جمعے آتے ہیں، اور 53 جمعے یار اسی وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ اور ایک نقطہ بھی دسیے ہر مہینے کے مطابق تو کم بن جائے گا۔ آپ کو سمجھانا ہی مقصود ہے، چلنا کس نے ہے؟ آپ نے۔ بوجھ کس نے اٹھانا ہے؟ آپ نے۔ اگر آپ نہیں اٹھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، سنن والے تو بنو، پجو نہ، بس سنن والے پجو نہ۔ نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھو، آؤ تو صحیح۔ داڑھی نہیں رکھنی نہ رکھو، آؤ تو صحیح۔ بھجنا نہیں، فرار نہیں ہونا، فرار نہیں ہونا۔ سنو، اینا تو برداشت کرو کہ جو منو گل لگے، جو مرضی ہو، میں جانا ہے۔ مثال ہے، ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے بعد جاتے تھے نا، تو ہمارے دلوں میں ہوتا تھا کہ یار کتا دے کھ نہیں، انہوں جا کے رپورٹ کی دان۔ تو میں کہتا میں کہ رپورٹ انہوں نے پتا ہوئے گا، اللہ نے جو سارا پتا تھا، انہوں کو چھپن کی ضرورت ہے، انہوں کو ڈرن کی ضرورت ہے، جو اللہ میرے نے سارا کچھ پتا تھا، چلو چلیے۔ یہ ہمارا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو ہمیں یہیں پر دب دیتا ہے، ہرا دیتا ہے، نہیں جانا نہیں جانا، نہیں تو اگے گل کی ہوئے گی۔ ہم نے جانا ہے بھائی، کیوں نہیں جانا؟ ہم نے جانا ہے اور آنا ہے۔ اس لیے بات سنے لگے تو ٹھیک ہے، اگر وہ لگتی ہے اثر نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے، کوئی ہمارے مسائل میں رکاوٹ ہے، ہمارے نزدیک جو ایم ہے وہ کچھ اور ہے، اس میں ہم دین پر چل کر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے، کارخانے میں کام کرنے والا داڑھی رکھ کر جائے گا، وہ کہے گا کہ یار نہیں مسئلہ ہے یار، میں لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی سننی نہیں ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کہیں گے لوگ چھٹ کی کہن گے، میں لوگوں کو کی کہوں گا، اصل مسئلہ ہے میرا تو یہی ہوتا ہے۔ میں نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کہنا کہ لوگوں نے مینوں کہنا ہے۔ میں تو تمہیں کہی جا رہا کہ تسی مینوں کچھ کہنا ہے،
دوسری کی میں نے کہنا ہے, میں تو سمجھانا ہے کہ بھائی اصل کی ہے, اصل معاملہ کیا ہے. جیسے یہ ماہ ربیع الاول آتا ہے, ماہ ربیع الاول آتا ہے جس کو کئیوں نے نام دے دیا ربیع النور, لیکن ربیع النور نام دینا یہ غلط ہے, سنت کے خلاف ہے, بدعت ہے میرے نزدیک. جب نام رکھے گئے سرکار کے دور میں تو ہم نیا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب پہلے سے چلے آ رہے آپ نیا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے نیا نام کسی بھی سال کا دینا, محرم سفر ربیع الاول پہلے سے چل رہے ہیں, رمضان کو کیا کہہ دیں گے؟ سیام کہہ دیں گے, ماہ سیام. اور بابا نہیں, جو ہے وہی رکھنا ہے, جو ہے وہی رکھنا ہے. اس لحاظ سے جو نام ہے وہی رکھنا ہے. ربیع الاول کا مطلب ربیع الاول, ربیع النور نہیں کہنا, ربیع النور نہیں کہنا, کیونکہ جو دور سے چل رہے ہیں وہی پرانا سسٹم. اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہہ گیا اپ ڈیٹ کیا ہے کہ یہ اس مہینے کا نام چینج نہیں کرنا. یہ کیا ہوگا؟ بدعت. صحابہ کرام نے رکھا ہوا ہے وہی رکھیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے عاشقوں کی جان میں جان آ جاتی ہے. کیڑے عاشق؟ عاشقوں کی جان میں جان آ جاتی. کیڑے عاشق؟ کیڑے عشق والے. تے باقی جڑے عشق والے ہیں جنہوں صرف ماہ ربیع الاول ہی عشق یاد آتا ہے, باقی 11 مہینے کا عشق کتنے گیا؟ عاشق کے لیے مہینہ دن سال تو ہوتے ہی نہیں ہے پاگلو. عاشق کے لیے مہینہ دن سال تو ہوتے ہی نہیں ہے, وہ عاشق ہے. عاشق تو ہر لمحہ ہی عاشق ہے. اس لیے ماہ ربیع الاول کا تعلق عشق سے نہیں ہے, عشق کا تعلق خدا سے ہے, قرآن و سنت سے ہے. عشق قرآن و سنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور فقیر پر جو تکلیف آتی ہے سنت کو چھوڑنے پر آتی ہے. اس لیے فقیر جو ہے قرآن و سنت سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس لیے اہل سنت نے قانون بنا دیا تھا, طریقت و شریعت, شریعت و طریقت. جو طریقہ سنت کے مطابق نہیں وہ زندیق ہے, ہمارا ہے ہی نہیں. اس لیے ہم نے قانون بنا دیا تھا کہ جو کام کرنا ہے آپ نے تو کیسے کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق کرنا ہے, ادروائز آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو پہلے ماہ ربیع الاول میں عاشقوں کی جان میں جان آ جاتی. وہ عاشق ہوندے نے نمبر 1 جنہاں نے محفلہ کمانے ہوندیاں, وہ خطیب لوگ جنہاں دے پیسے لگ جاندے ہیں, وہ نعت خاں لوگ جنہاں دے پیسے لگ جاندے ہیں, وہ بیوقوف لوگ جنہاں نو کیا جاندہ ہے کہ بھئی ایک دفعہ اگر محفل گھر میں کرا لی جائے تو پورا سال بلائے نہیں آتی. وہی نے جڑے کہندے نے سفر 10 لاکھ براہماں اتر دیاں نے. یہ وہی پاگل بنایا گیا نا قوم کو. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن آپ پاگل بنائے ہوئے ایک سال تک بلائیں نہیں آتی. تو کیا بندہ نہیں کو مرے گا ادھر؟ ایک سال ہی تڑے ہاں دا بندہ نہیں مرے گا, رزق کی برکت رہے گی. پورا پاکستان ڈوبدا پہ یار. چلو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, مختصر اور آپشن دے کر بات کر لیتے ہیں. کتنا سیلاب آیا, بندے مرے؟ نمبر 1 بتائیں آپ, عذاب الہی ہے, عذاب الہی ہے. چلے پہلی بات آپ نے مان لیا کہ عذاب الہی ہے, کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. امتحان بھی تو ہوتا ہے نا. فلڈ آ گیا, کس کس نے خدمت کی, کہڑا باہروں مال آیا تو کنے کھا لیتا. بندیاں نے مردے دیکھ کے انہوں نے کہتا گھڑیاں کون لے گیا, انہیں گھر کا سامان کون لے گیا. امتحان بھی تو ہوتا ہے نا, آزمائش. اللہ کی طرف سے عذاب کے بعد بھی یہ عذاب. نمبر 3 اللہ کے حکم کے بغیر بندے کوئی نہیں مرتے, مر جان کی فرق پہنتا تھا, مرن دیو, اللہ ہی مارن والا, اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے, تو مرنے دے. اتنا غم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میڈیا پر زیادہ ہے, یہاں پر ایمان کی بات تو کبھی دکھائی نہیں جاتی, انسان کی بات کر کے رولا ڈالا جاتا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انسانوں کا رولا ڈالا جاتا ہے, انسانوں نے یہ کر دیا, انسانوں نے یہ کر دیا. ایمان کی بات تو کبھی کی نہیں جاتی, ایمان کی بات تو لپیٹ کے 60 پر رکھ دی جاتی. اس لیے عذاب الہی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, یہ بھی ایک ورژن ہے کہ بھئی میں مان لیتا ہوں, میں کیوں کہتا ہوں نہیں ہوں. عذاب کے بعد بھی عذاب ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اس میں سب کا امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, کہ سارے امتحان میں پڑ گئے. اب سارے کے سارے اس امتحان میں پورا اتریں گے؟ اینجی ہوں جی پنڈا تھاواں دے نا کسی کے گھر ڈلیوری کیس ہوئے نا تو پنڈ پورا آ کے باہر بیٹھا ہوتا, اور جدو کہہ دینا ہون دی ایک بوتل دیو تو کہتے ہیں یار دوستاں چ لبو جا کے, پورا ہان دا نیچوں ایک بوتل دین والا نہیں ہوتا. تو گل سمجھ آئی جی کہ نہیں ہے؟ اسی یہو جے پورا پنڈ آ کے بیٹھا ہوتا لیکن بوتل دین والا کوئی نہیں ہوتا کہ میرا ہون ایویں رہے گا نہ چلا جائے نا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو غلام ہیں, مگر غلام ہے نہیں, صرف غلام ہیں.
نام کے غلام ہیں, ابھی غلام ہے نہیں. غلامی میں نام تب آئے گا جب وہ قبول کریں گے. جب وہ قبول کریں گے تو نوکری پتہ لگ جائے گا میں قبول ہو گیا. اتنی جلدی تو پتہ ہی نہیں لگتا بیٹے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بڑا دل کرتا ہے مجھے پتہ لگے میں کون ہوں. اتنا وقت ہی نہیں ملتا میں اپنے بارے غور کر لوں کہ میں کون ہوں. اتنا بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں کون ہوں. اتنا اوپر غلبہ ہے سمجھ نہیں آتی. یہ بھی اس کو سمجھ آئے گی جس کو سمجھ آنی ہے, اس کے بغیر تو نہیں آنی. تو ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے عاشقوں کی جان میں جان آ جاتی. کون سے عاشق؟ جھنڈیاں لان والے. کئی نے جھنڈیاں بیچنیاں نے, کئی نے غبارے بیچنے نے, جھنڈے بیچنے نے, جو بھی ہونا ان کے کاروبار ہے نا بیٹے. نعت خواں کی جان میں جان آ جاتی ہے. وہ بیوقوف جو کہتے ہیں ایک سال میں ایک دفعہ, ان کی جان میں جان آ جاتی ہے. جو جماعتیں لڑتی ہیں ان کی جان میں جان آ جاتی ہے. پورے آپ جی پی او میں اٹھا کر دیکھ لیں, اہل حدیثوں کے, دیوبندیوں کے, بریلویوں کے, یہ سارے کے سارے آپ رسائل اٹھا کر دیکھ لیں. جدو ملادہ مہینہ آنا نا, ایک نے لکھے ہونا مستحب, ایک نے لکھا بدعت, مستحب بدعت, مستحب بدعت. رسالے چھپتے پہ نے بیچتے, اور خریدنے والے وہی ہیں جو پہلے بدعت کو بدعت سمجھتے ہیں, مستحب کو مستحب سمجھتے ہیں. کوئی اور دوسرا ہے؟ آپ نے کبھی کیا اہل حدیثوں کا رسالہ خریدا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ سنیوں کا خریدیں گے, انہوں نے کوئی سنیوں کا خریدیا ہوئے گا؟ نہیں. تو پتہ کس طرح لگے گا اصل کیا ہے؟ پتہ کیسے لگے گا اصل کیا ہے؟ اب پھر لفظ پہ آ جاتے ہیں میلاد. لفظ کیا ہے؟ میلاد. جی میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن میلاد مطلب کہ میلاد منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی مجھے بتائے گا کہ اہل سنت, کوئی مجھے بتائے گا کہ اہل سنت علماء کرام حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی نے میلاد کا کوئی ایک طریقہ بتایا؟ کوئی ایک, جیسے نماز میں ہوتے ہیں نا شرط, فرائض, واجبات, سنت ہوتے ہیں نا. شرط اٹھ گئے جیسے فرائض اٹھ گئے جیسے واجب اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوئے گی. میلاد میں کیا چیز فرض ہے؟ کیا چیز فرض ہے؟ میلاد کنو کہندے نے؟ ذکر ولادت نو کہندے نے. مطلب کہ میلاد کنو کہندے, ذکر ولادت کا کیا مطلب ہوگا؟ ابھی آپ نے کہا نا ذکر ولادت کو کہتے ہیں. ذکر ولادت کا مطلب کیا ہوگا؟ چلو چھوڑ دیں. ویسے میں صرف پوچھتا ہوں تاکہ بیٹے آپ کے پوچھنے سے ہوش ہی چاہے. بٹ صاحب بندے ہوش ہی چاہے نہیں تو, کیونکہ تھکے تھکائے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں وہ گانے سنتے نیندر نہیں آتی تو محفل تے کیوں آتی ہے؟ وہ ایس مرے کہ گانا جنم چ لے کے جاتا جتنے سونا نہیں, اے جنت لے کے جاتا سے سونا آ جاتا ہے. ایس محفل نیندر ایسے بارے آتی کہ سکون مل جاتا ہے, اطمینان مل جاتا ہے, ساری فکرہ تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے. میں چنگا پہلو بیان کیا, ایک اچھا پہلو بیان کیا کہ اس میں نیند, وہ اکثر کہا جاتا تھا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے, کہنے لگے بالکل, مگر بد روح کی, مگر بد روح کی. میلاد بیٹے ایک لفظ ہے جو کریٹ کیا گیا, اور آپ ایک لفظ بورو غور سے, میں آپ کو ایک نا اینک ڈالنے لگاؤں آپ کی آنکھوں, آپ کی آنکھوں پر نا ایک اینک ڈالنے لگاؤں. آپ کبھی بھی غور و فکر کر لیجئے گا, جو لڑے نا میلاد, کیوں نہیں میلاد منانا, میلاد منانا ہے, کیا رولا ڈال رہے ہیں؟ میلاد منانا ہے, کیوں نہیں میلاد منانا؟ تم حضور کے میلاد سے منع کرتے ہو. ان میں تو پوچھے ہے, آپ سے پوچھا ہے میں آپ لوگوں سے کہ یار میلاد میں کوئی فرض ہوتے ہیں, شرائط ہوتے ہیں, واجبات ہوتے ہیں؟ آپ نے بولے ہی نہیں. چلو میں تھوڑے سے بیان کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا, کسی نے پوچھا اگر کوئی وظیفہ کرے نماز نہ پڑھے, آپ نے فرمایا کہ اس کا وظیفہ اس کے منہ پر مارا جائے. پہلی شرط میں دس دوں, پہلی شرط کی ہے اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور وظیفے کرے. اب وظیفے میں یہ بھی میں ڈال دیتا ہوں نا, میلاد بھی وظیفہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سرکار دا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی وظیفہ نہ کرے, اگر کوئی وظیفہ کرے نماز نہ پڑھے تو کیا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ وظیفے تو منہ تے مارے جان. نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے نا داڑھی نہیں رکھتا اور آتا ہے تو یوسف میمن کی طرح آ کے نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے, وہ قاسمی کی طرح نعت پڑھتا ہے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر نعت پڑھنا شروع کر. آپ نے فرمایا جو داڑھی کے بغیر ہے وہ نعت پڑھتا ہے, وہ فاسق ہے, اسے ذلیل کرنا مقصود ہے, اس کو عزت دینا تو مقصود نہیں. پھر آپ نے عزت کس کو دی؟ اور آپ نے کن کو عزت دی؟
شہباز افریدی صاحب, کلندر صاحب, فلانے صاحب جنہ دی داڑیاں چھوٹیاں, تو ہم نے ان کو عزت دے ڈالی, ڈونگ سارے کے سارے. اور آپ اپنے ایمان سے بتائیں, آپ نعت سنتے کہ آواز سنتے ہیں؟ آپ لے صحیح کلام کی تو سمجھ کسی نے نہیں آتی, کلام کی نہیں سمجھ آتی, ہمیں تو پتہ نہیں لگتا یہ بول کیا رہا ہے, ہم صرف لے پر آتے ہیں بس, اسی پر کہتے ہیں میلاد کیا نعت پڑی ہے. اور کس کی سنتے ہیں؟ جو بڑا ہو. کہتے میں کسی چھوٹے کو کھڑا کروں گا نا تم وقت ضیاع کرو گے. اکثر اوقات آپ ایک اور اینک آپ کی آنکھوں پر ڈالتا ہوں دیکھنے کے لیے, آپ کبھی بھی جہاں پر ایسی کوئی محفل ہو جہاں پر نعت ہانی ہو رہی ہو, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے مزمل, ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ جہاں پر بھی نعت کی محفل ہو رہی ہو آپ نے نعت پڑھنے والے کو دیکھنا ہے اور ارد گرد دیکھنا ہے لوگ نعت سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. بس میں یہ آپ کو اینک ڈال دیتا ہوں. آپ نے دیکھنا ہے کہ نعت سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. آپ یقین مانیں نعت نہیں سن رہے, موبائل پہ لگے ہیں, جان چھڑاندے پہ ہیں کہ کوئی گل ہی نہیں ہو رہی, پرانی گلاں کرتا پہ کسی بھی. کبھی غور و فکر کر لیجئے گا کہ بہت کم جو ہیں وہ نعت سنتے ہوں گے, باقی گلاں ہی گلاں کرتے رہتے ہوں گے. تیسری بات انہوں نے سمجھائی, انہوں نے کہا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں میلاد کرواتا ہے. کہتا ٹھیک ہے, لیکن اگر تم ان کو سمجھانا چاہتے ہو تو سوشل بائیکاٹ کر دو, اس کے گھر میں نہیں جانا, سب اس کا مقاطع کر دو, کتنا تعلق کر لو اس بندے سے جو نماز نہیں پڑھا اور میلاد کروا رہا ہے. کی حال ہے؟ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے, میں نہیں کیا, انہوں نے کیا. پھر ایک انہوں نے ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ایک بندہ نعت ہاں آتا ہے جناب, آپ اپنے تے بھی لے لینے یہ گل, اینک جڑی نا آپ بھی پا لینی. فرمانے کہ ایک نعت ہاں آتا ہے اور جب نعت ختم ہو جاتی ہے دیکھ بٹنے لگتی ہے, وہ کہتا ہے میرا چھاپر ذرا بڑھا کر دیں. کیا کہتا ہے؟ اپنے ایمان نہ دسنا, تھی چھاپر لے جان والے تو نہیں ہے, اپنے ایمان نہ دسنا تھی چھاپر لے جان والے تو نہیں ہے کہ لے کے آنا ہے. پھر ہوں سمجھ لینا, میں تمہیں پوچھتا نہیں کہ ہاتھ کھڑا کرو, اپنے 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 اندر تبدیلی لانی ہے بیٹے. میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی آ جائے آپ کے اندر نا. اس لیے ان سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ, غور سے کر لیجیے ایک بات, اینک لگا لیجیے گا, جو بندہ کھانا کھلانے کے لیے صرف میلاد کرتا ہے, صرف کھانا کھلانے واسطے, اور جو کھانے کے لیے جاتا ہے, دونوں کو ثواب نہیں. جس طرح میں نے دسیا نہیں, ایسی مردیاں نہ مذاق کر دیں, دنیا داری کر دیا, کل چیلم تیجا دسواں آ کے روٹی کھا لیں گے تو چلے جاؤں گے. لوگ کیا کہیں گے جو کھانا کھلانے کے لیے, ان کو جو ثواب ہی نہیں ملے تو اگے کی گیا مردوں سے فراڈ. مانتے جاؤ یار اسی فراڈ کرتے ہیں, انہاں تے منو نا, اپنا وقت ضائع کر دے, اپنا پیسہ ضائع کر دے. حالانکہ کیا کہتے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے, اتنا مشکل کام نہیں ہے ایسا کرنا. آگے چلتے ہیں. اب میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو کہیں عمرے کا ٹکٹ, آ جاؤ بھائی عمرے کا ٹکٹ ملے گا, کیا کہتے ہیں جہیز ملے گا, کس واسطے تم جا رہے ہو؟ ثواب. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا, میں نے نہیں فرمایا. چلو آگے چلتے ہیں. میلاد لفظ پر ایسے رولا ڈال, یقین مانو ایسے ہی رولا ڈال, میلاد میلاد میلاد, اور سیدھی طرح کہہ دو حضور کا ذکر کرنا ہے. کوئی حضور کا ذکر تو منع کر سکتا ہے؟ اور اس قوم نو سمجھ ہی نہیں میلاد دی, اس قوم نو سمجھ ہی نہیں میلاد دی. جس قوم نو میلاد دی سمجھ ہی نہیں, لفظ دی سمجھ نہیں, طریقے دی سمجھ نہیں, اس کو یہ سمجھانا میلاد, جو لڑ رہے ہیں میلاد پر وہ کہیں گے ہم حضور کا ذکر کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ میلاد کیا ہوا؟ حضور کا ذکر کرنا. دو چیزیں بیٹے اس میں, حضور کا ذکر کرنا اور کچھ بھی عمل کر کے حضور کو ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنا. کیا ہے؟ دو چیزیں. نمبر ایک حضور کا ذکر کرنا اور اس محفل کا ثواب کس کو پہنچانا, کیونکہ یہ میلاد ہے. چاہے وہ کھانا کھلائیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن یہ ہے میلاد ہے. اور میلاد کا کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن کل چیلم کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا, غریب آدمی کھا سکتا ہے اگر وہ صدقے کی نیت سے, اور اگر وہ فراڈ کی نیت سے سارے کھا لو رج, کیونکہ کسی نے ثواب نہیں پہنچ رہا, کھا لو. جو صدقے کی نیت سے جو اصل تھا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ اصال ثواب کیا جاتا ہے نا میت کی طرف سے, وہ صدقہ ہوتا ہے میت کی طرف سے, اور وہ کھایا جائے گا, کیا کہتے ہیں کون کھائے گا؟ غریب آدمی کھائے گا. لیکن جو تسی کرتے بنا کل چیلم کھا لو, یقین مانے کھا لے لو, کوئی لڑنے کی ضرورت, کیونکہ آپ کاری فراڈ رہے ہیں.
آپ فراڈ کر رہے ہیں، کھا لے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ واسطے تو بیٹے کر دے، کدے واسطے کر دے پہ لوگوں واسطے صدقہ سمجھ کے کر دے پہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندے کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہیں، اپنے باپ کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہیں، یہ نفلی کام ہے. آپ نے اپنا ایک اپنے جانور اپنی طرف سے کیا، آپ ایک نے اپنے پیر کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے کر دیا. پہلے آپ اپنا کیا، پھر ان کی طرف سے کر دیا. یہ گوشت سارے کھا سکتے ہیں، یہ گوشت سارے کھا سکتے ہیں. ایک باپ نے کہا کہ میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے پیسوں سے قربانی کرنی، میرے پیسوں سے قربانی کرنی. وہ مال غریب کھائے گا، وہ قربانی کا گوشت غریب کھائے گا، امیر نہیں کھائے گا. فرق سمجھ آیا جی؟ ایک میں نے قربانی اپنے طور پہ کی تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن جو اس نے کہہ دیا تھا، آرڈر کیا تھا میری طرف سے کرنا ہے، تو وہ کیا وہ مال کون کھائے گا، گوشت کون کھائے گا؟ ہاں آگے چلتے ہیں. میلاد کا کوئی واضح طریقہ کار نہیں. دو چیزیں میں نے بتا دی. حضور کا ذکر حدیث سے بیان کر کے ہو، حضور کا ذکر احادیث بیان کر کے ہو. یار میرا نبی جب دنیا میں آیا نا، دنیا کی قسمت جاگ گئی. میرا نبی جب دنیا میں آیا، دنیا کی قسمت جاگ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی ایک حدیث ہے. حضور نے ارشاد میں اللہ نے نا یہودیاں نو کامتے لایا تے یہودی کامتے لگے رہے تے جو ہے نا زور دا ٹائم کہتے اسی نہیں کرنا، تو انہوں نے 1 روپیہ ملیا. وہ دے بعد عیسائیوں بلا لیتا، عیسائی کام تے لگ گئے. جب عیسائی کام پر لگ گئے انہوں نے اثر تک کیتا، اور بعد اسی نہیں کرنا، انہوں نے 1 روپیہ ملیا. جدو مسلمانوں کی واری آئی انہوں نے اثر تو لے کے مغرب تک کام کیتا، انہوں 2 روپے ملے کہ وہ کام انہوں نے ختم کیتا. بس اینا سمجھ لو کہ آپ کو 2 روپے ملتے ہیں، ان سے زیادہ ملتے ہیں. اب تو وہ دین ہی ختم ہو چکے نا، لیکن آپ کی عزت اللہ کے ہاں بہت ہے. آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں مبعوث کیے، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ کیا کہتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتے. روک لیتی ہے ان کی نسبت تیر ہم پر جو بھی چلتے ہیں. وہ شعر اپنی جگہ پر ہے لیکن سمجھن فرق ہوتا ہے. چلے آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے، کفر بھاگ گیا، کفر ڈرنے لگ پڑا کہ آ گئے. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے 2 لفظ بولے نا، ورنہ لفظ بڑا دل کرتا بولنا تھا، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے اصول قانون سمجھانا. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، حضور کا ذکر احادیث کی صورت میں کرنا، آپ کی سیرت بیان کر کے کرنا، آپ کی نعتیں پڑھ کر کرنا. 3 کام میں نے بتائے: احادیث، سیرت، نعتیں. یہ ہے میلاد. نمبر 2، حضور کے لیے آپ روزہ رکھیں. حضور کے لیے آپ روزہ رکھیں اور کہیں یا اللہ جڑا میں کام عمل کیتا ہے نا تے ایدا تیرے واسطے سی تے ایدا میں ثواب جڑا نا ہدیۃ تحفۃ نبی نو پیش کر. یہ بھی میلاد ہے. آپ 2 نفل پڑھے، ہدیہ تحفہ بھیجتے، یہ بھی میلاد ہے. آپ درود و سلام پڑھے، یہ بھی میلاد ہے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ آپ ہر ایک عمل جو حضور کے لیے کریں ان کو ہدیہ تحفہ نذرانہ بھیج کر کرنے کے لیے کریں نیت سے، تو وہ کیا ہوگا؟ میلاد. ذکر نبی اصل میلاد ہے. ذکر نبی میلاد ہے. کیا کہتے ہیں، محفل کو حضور کو اصال ثواب، کیونکہ اصال ثواب جو ہے کٹیا لفظ ہے. اصال ثواب کیا ہے؟ کٹیا لفظ ہے، لیکن لوگوں نے سمجھانا واسطے مجھے سمجھانا پہنتا ہے. اصال ثواب کٹیا کیوں؟ اسی کوئی عمل کمایا او دا ثواب نبی نو کتنا کہندے نہیں، نبی دی شان دے خلاف ہے کہ انہاں واسطے اصال ثواب لفظ بولیا جائے. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہدیہ تحفہ نذرانہ. یہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ سالس ہوتا ہے، سالس ہوا بھی، لیکن نام کیا دینا ہے؟ جیلمی نے بولا نا لفظ حضور کے لیے، نعوذ باللہ جو بھی بولا، ہم تو بولتے ہی نہیں نا حضور کے لیے، وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے بندہ. کیونکہ نبی کی شان، میں نے آگے بتایا تھا نا، وہ 4 کیا کہتے ہیں دیوبندی علماء کو جو فتویٰ لگا تھا وہ انہی وجہ سے لگا تھا. انہوں نے نبی کی شان کے خلاف لفظ لکھے تھے، اس لیے لگا. یہ اس لیے جو اسے لفظ بولا اس سے کافر ہو جاتا ہے بندہ، بیٹا مرتد ہو جاتا ہے. توبہ کرنی چاہیے کیونکہ انسان اس کی تعویلیں نہ کرے کہ غلطی ہو گئی کہ نبی کی شان کے خلاف بات ہو گئی ہے مجھ سے، کیونکہ ہم نبی کی شان کے خلاف بات کر نہیں سکتے. توہین رسالت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ والی جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ توہین رسالت، ایک وہ کہ نبی کا حکم ہمارے سامنے ہو، نماز پڑھو، یہ کرو اور ہم کہیں نہیں کرتے. یہ بھی توہین ہے بیٹے، دونوں توہین ہیں. ایک یہ کہ وہ توہین رسالت کر دی کہ بعد ادھر لے گئے، اور یہ بھی توہین رسالت ہے کہ نبی کو دیکھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہم جب اپنی مرضی کریں گے نبی کو چھوڑ کر تو پھر کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے ذکر نبی ہی میلاد. میلاد طرف پڑھے ہوئے پایا میلاد میلاد میلاد, وہ کہتے ہیں میلاد جائز ہے, میلاد جائز. کی یار نہیں میلاد جائز, بند کر. پہلے کی کہو حضور کا ذکر کرنا. کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی, کوئی مائدہ لال نہیں لڑے گا تھوڑے میں, کوئی مائدہ لال نہیں لڑے گا. جب یہ بھابیوں کی حکومت نے, سعودیوں کی حکومت نے, تو اس سے پہلے میلاد ہوتا تھا بیٹے. حرمین شریفین میں دیوبندیاں بھابیاں بریلویاں دی گل نہیں جائے گی, یہ ان کی کا بات ہے. اصل لڑائی ان کی تھی. اکثر و بیشتر ہم سمجھاتے نا لڑائی ان کی تھی, ہم تو ایسے رولے میں آگے. ایک اور مزیدار علمی بات سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی, کیا کہتے ہیں؟ عیدیں دو ہی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ویسے جتنے علم والے ہیں نا, جڑے علم والے, میں ان سے ایک سوال کروں گا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نام کسی حدیث میں بتا دیں. کیا میں نے بولا ہے کہ نبی نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ, عربی میں, اردو میں نہیں. ترجمہ نہیں چاہیے مجھے, عربی چاہیے. کہ نبی نے فرمایا ہو عید الفطر, کیا عیدین کی نماز ہو کی بات نہیں کر رہا, عیدین کی نماز وہ اپنی جگہ, عیدین کی نماز. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے فرمایا ہو عید الفطر عید الاضحیٰ, آپ نے فرمایا ہو یہ دو عیدیں, عید الفطر نام لے کر, عید الفطر عید الاضحیٰ. اب عید کا میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں, سمجھ آئے گی. اکھاں نے اینک لا لینی, پیار محبت والی اینک لا لو گے تو کام آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا, وہ نہ سننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے, انصاریوں کی شادی ہو رہی ہے, انصاری عورتوں کی شادی ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے کیا مسئلہ کی ہے, مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں, کیونکہ حدیث وہ ہوتی ہے جس کا ورڈ ٹو ورڈ بیان کیا جائے, ہم مفہوم بیان کرتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو. حضور نے فرمایا کی گل ہے, وہ دف دف نہیں بجا رہے, دف دف نہیں بجا رہے, کیونکہ وہ جیسے نا کی کہتے ہیں انصاری لوگ وہ دفاں بجاتے سن جہڑیاں بغیر ساز تو ہوندیاں سن, تو ان کے لیے جائز قرار دے دیتے نبی نے کہ انہوں نے واسطے جان دیو, اے شعر و شاعری کر لین, جڑے اچھے شعر ہون پڑھ لین تے جان دیو. اس لیے حضور نے فرمایا اس موقع پر, اور سے میری بات سن لیجیے, حضور نے فرمایا اس موقع, یہ ان کی عید کا دن ہے, یہ شادی جو کر رہے ہیں نا یہ ان کی عید کا دن ہے. کیا فرمایا, کس کو عید کہا؟ وہ خوشی, نکاح, رخصتی, اس کو کیا فرمایا؟ عید کا دن ہے. عید الفطر کو تو کبھی عید کہا ہی نہیں, عید الاضحیٰ کو نہیں کہا, صلاۃ العیدین کا ہے لیکن عید الفطر نہیں. صدقہ فطر کہا ہے اور عید الفطر نہیں کہا, یوم الفطر کہا ہے, یوم الضحیٰ کہا ہے, عید الفطر نہیں کہا. اگر کوئی آپ سے کہنا عیدیں تو دو ہی نے, ان کا یار صرف ایک کام کر لیں, حدیثوں کی ساری کتابیں نکال کے عربی میں, نیچے ترجمے والے وہ عید الفطر ہی کر رہے ہوں گے, لیکن وہ یوم الفطر ہوگا لفظ نیچے سمجھانے واسطے, کیونکہ پتہ کل دن نے, اس لیے عید الفطر کہہ دیں گے نیچے, لیکن اصل عربی میں عید کا لفظ عید الفطر یا عید الاضحیٰ بولا نہیں گیا. یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا, ان کے جب حواریوں نے کہا نا کہ بھئی اوپر سے کھانا آنا چاہیے, تہاڈی مہربانی, ٹھیک ہے نا, عید الاولین والآخرین, کہ ساڈے واسطے عید بن جائے, عید کا دن بن جائے, وہ بھی خوشی کا دن کہ ساڈے اتوں کھانا اترے. ہر خوشی کا وقت عید کہلاتا ہے, ہر خوشی کا دن عید کہلاتا ہے, ہر خوشی کا دن, جمعے کا دن عید کہلاتا ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ پیر کا دن عاشقوں کے لیے عید کا دن, سرکار مبعوث ہوئے تھے, عید کا دن, عید میلاد النبی, سرکار کی پیدائش کا دن. ٹھیک ہے, اب یہ بھی نقطہ حل کرتا چلا جاؤں, ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ حضور کی طریقے پیدائش تو 9 ربیع الاول بنتی ہے, 8 ربیع الاول بنتی ہے. لڑائی یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ لڑے پاگل لڑے لڑی جا, انہوں نے کالم چھاپ دیں گے, تاریخ بدلنے لگی ہے. آپ مجھے بتائیں, ہر سال یہ آئے گا, ہر سال ہم لڑ رہے ہیں, نواں طریقہ یاد نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2-3 دوستوں کو میلاد کے موسم میں سب دوستوں سے پیسہ اکٹھا کر کے مکان بنا کر دیا تھا. کیا دے گا دے پیسے کٹو, میلاد دے پیسے کٹو, دے گا سارے سے پیسے لے کر ہم نے کیا کیا, میلاد مکان بنا کر دیا. وہ جو مکان بنا کر دیا اس کا ثواب سرکار کو ہدیۃ تحفۃ نذرانہ ساری زندگی کی. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور نیا اپڈیٹ کرو سافٹ ویئر, ایسے کام کرو جو حضور کے لیے تحفہ نذرانہ جائے تو ساری زندگی کے لیے جائے.
اینا نہیں کر سکتے وہ خود کو ہی بدل لو. تو سرکار آپ کا غلام حاضر ہے. سرے دوستا سلامت کے تو ہنجر آزم آئی. دوستوں کے سر سلامت رہے, ہنجر مارتا رہے, کاٹتا رہے. کیونکہ عاشقوں کا کام یہی ہوتا ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ تعالی نے نام کیا. کن پر؟ کربلا والے جو سولی پر لٹک جاتے ہیں, وہ والے. عام آدمی تو عشق کا نام ہی نہیں لیتا, ڈرتا ہے. اب میرے نقطہ سمجھ میں آیا. عید کا دن, حدیث کے مطابق عید کا دن شادی کا دن, عید کا دن ہے, نکاح کا دن, رخصتی کا دن. جس وقت دین مکمل ہوا تو یہودی نے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی نا تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے, خوشی کا دن. ہمارے لیے ہر وقت خوشی کا دن ہے. حضرت علی کا قول بڑا شاندار, آپ نے فرمایا کہ جس دن میرے سے کوئی برائی نہ ہو وہ میرا عید کا دن. تو عید میلاد النبی 2 عیدیں ہوتی ہیں. بھئی مجھے پوری کیا کہتے ہیں نا احادیث سے چھان کر بتا دے. نبی نے بولا ہو عید الاضحیٰ اور عید الفطر, عید کا لفظ بولا ہو ان دونوں کے ساتھ. یوم الفطر, یوم الضحیٰ آئے گا, یہ نہیں آئے گا. خلافت عثمانیہ میں ولادت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی تھی, اس دور میں لکھی گئی تھی. یہ جو بدعت کہتے ہیں نا بدعت, اور ساتھ میں کہیں گے ٹھیک ہے اسی میلاد سے گل کر لیتے, پر جو یہ ہو رہا ہے. چل میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, اپنے ایمان سے بتائیں. پاکستان میں 80% آبادی بے نمازی. کبھی ان کو خلاف بولے ہیں, کریک ڈاؤن کیا؟ اگر کوئی مسجد میں میلاد کرے یا کہیں پر کرے, اس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ چلو یہ بتا دو فتویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہو تو اس کے خلاف کیا فتویٰ ہے؟ اس کے خلاف فتویٰ یہ قتل کر دیا جائے, مشرک ہے, کافر ہے, مار دو. فتویٰ یہ ہے. کبھی مارا ہے؟ اور تو چپیٹ نہیں مار سکتے. کریک ڈاؤن کس کی ہے؟ جماعتوں کی کریک ڈاؤن ہے. آپس میں جماعتیں لڑ رہی ہیں, میں بس یہ میں مار رہی ہے پکڑی. مراسی ہے نا ہم سارے کے لوگ, داد دینے والے, ان پڑھ جاہل. جب ہمیں کچھ خود آتا نہیں ہے ہم دوسروں کو بڑا چنگا بیان کیتا, سمجھ کی آئی ہے اور نقطہ کی سمجھ آیا. میں اصول اور قانون بیان کرتا ہوں لڑنے کے لیے, کیا سمجھ جاؤ. میں آپ کو جذباتی نہیں بناتا, میں آپ کے اندر علم کیا کہتے ہیں نا ٹرانسفر کرتا ہوں کہ اصل کیا ہے. اصل یہ ہے جس پر لڑ رہے وہ لڑائی ہے ہی نہیں. لڑائی تو جماعتوں کی ہے. کہاں سے بنی ہے جماعت؟ کب بنی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف بتاؤ, اختلاف مٹاؤ, مسلمان بن جاؤ. کیوں نہیں بنتے بھائی؟ بن کے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر میلاد کا طریقہ کار بدل دیں تو نہ تھا بھوکے مر جان. آخری بات کر کے بند کر دوں گا. آپ کو معلوم ہوگا, یاد ہوگا کہ 1 ڈش رکھتی تھی شادیوں پر, اور سب تو زیادہ گالاں کتنے کٹیاں سن جڑے کھانے پکانے والے سن. کہتے ساڈا روزگار ہی مار چھڑیا. واقعی صحیح بات تھی. اگر 1 ڈش ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر بغیر کہتا ہے کھانے تو شادیاں ہونگی کی ہوئے گا. اور اب آپ یہ, میں آخری بات کا پھر کہہ دیتا ہوں, کام نہیں جے مکنے. تاڈے شادیاں دے انداز بدل گئے نے کوئی کدی؟ تسی کدی بدلے نہیں. تاڈی شبراتاں مراشب دے انداز بدل گئے نہیں. جنوں عقل رب دے دے اور اودے اندر تحریک پیدا ہوئے نا, بدلے گا. بدلنا جے تے بدل جاؤ. جماعت نے نہیں بدلنا, لوگوں نے نہیں جی بدلنا, تسی بدلنا. کلے بندے نے بدلنا جے, سارے نے نہیں بدلنا. لکھ لو میری گل. جڑے کہنا کیوں نہیں بدلتے, اور تو تے بدلدا نہیں پیا, انہاں سارے نوں بدلن لگا. خود بدل جا. تو بدل گیا, تیری قیامت بدل گئی, تیرا حشر بدل گیا. تو بدل نہیں رہا ہے, دوسروں کو بدلنے کی ساری کوششیں کر رہا ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور تو آپ نے سمجھ